زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات 82 بار آئے ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر 32 بار آیا ہے۔ باعتبار مالیت قابل زکوٰۃ مال کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاندی، نقدی وغیرہ۔ نمبر 2 تجارت کا مال۔ نمبر 3 مویشی، اونٹ، بھینس، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ۔ نمبر 4 زرعی پیداوار، غلہ اور درختوں کا پھل۔ قابل زکوٰۃ مال کی 2 قسمیں ہیں، اموال باطن اور اموال ظاہر۔ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت اموال باطن ہیں۔ مویشی اور زرعی پیداوار اموال ظاہر ہیں۔ اموال باطن یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ یا 2.5% ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے۔ اگر زمین نہری پانی سے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب ہوتی ہو تو پیداوار کا 20واں حصہ یا 5% بطور عشر دیا جائے گا۔ بارانی زمین یعنی اگر زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو تو پیداوار کا 10واں حصہ یا 10% بطور عشر دیا جائے گا۔ سرمایے یا مال کی وہ کم سے کم مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ سونا چاندی کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم 1 سال کے عرصہ کے لیے موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ جن پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ نمبر 5 غلام کی آزادی۔ نمبر 6 مقروض۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ اور نمبر 8 مسافر۔